قرآن پاک کے قریب آ جائیں، کتاب اللہ کے قریب آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی: من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، صدق اللہ العلی العظیم۔ پچھلے درس میں عقیدہ توحید پہ بات ہوئی تھی، اور یہ ارادہ کیا تھا کہ آئندہ درس میں بھی عقیدہ توحید ہی پہ بات کریں گے۔ عقیدہ توحید پہ تمہیدی گفتگو پچھلے درس میں ہوئی ہے۔ عقیدہ توحید کی اقسام، عقیدہ توحید کی تعریف، سورہ توحید کے اجزاء، پھر شرک کی تعریف، اور شرک اور توحید کا آپس میں کیا تعلق ہے، پھر شرک کی اقسام، کس چھوٹے سے چھوٹے فعل کو شرک کہتے ہیں، اور کون سا بڑے سے بڑا ایسا کام ہے کہ وہ کریں تو شرک نہیں ہوتا، پھر انسان کس کام کے کرنے سے گمراہی میں چلا جاتا ہے، گمراہی کیا ہے۔ جب ہم بات گمراہی کی کریں گے تو پھر عقائد اہل سنت پہ بات کریں گے کہ اہل سنت کے عقائد کیا ہے، کیونکہ گمراہی کی تعریف یہ ہے کہ جب انسان مسلمان عقائد اہل سنت سے ہل جائے، ادھر ادھر ہو جائے، تو گمراہ ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جاری رہیں گی آئندہ درس میں۔ آج میں توحید پہ بات نہیں کروں گا، جو توحید کا موضوع ہے یہ ابھی جاری رہے گا، لیکن آج کا ٹاپک توحید نہیں ہے۔ آج کا ٹاپک جو ہے حالات حاضرہ کے مطابق قرآن سے عزت رسول کو سمجھنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے دن عرض کیا تھا کہ ہمارا موضوع وہ ہوا کرے گا جو حالات حاضرہ، معاصر معاملات، کرنٹ افیئرز جو چل رہا ہے اسی پہ قرآن پڑھا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے ڈنمارک نے یہ قدم اٹھایا تھا رسول اللہ کی گستاخی کا، اس کے بعد پھر کیا نام ہے اس ملک کا، فرانس نے یہ بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ فرانس کے بعد تیسرا نمبر ہے بھارت کا، ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ اب بھارت میں رسول اللہ کی گستاخی ہوئی ہے، تو میں نے خیال کیا کہ آج ہم اپنے درس میں قرآن سے عزت رسول کو پڑھتے ہیں۔ 10 15 20 منٹ 25 منٹ آیات عزت پہ سن لیں، بس بیٹا خاموش بھائی، چھوٹے بچے گفتگو نہیں کریں گے، چھوٹے بچے بالکل چپ رہیں گے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، دیر آر ٹو concepts in Islam. First are the principles of deen and the second are necessities of deen. As far as principles of deens are concerned, this is a knowledge
which is having just ulama, while on other hand, as far as the necessities of deen is concerned, this is knowledge which must have everybody. اچھا ایوری مسلم، بڑا خوبصورت لفظ آپ نے بولا، میں اسے آسان کرتا ہوں. دو چیزیں ہیں دین میں، ایک ہے اصول دین اور ایک ہے ضرورت دین. پہلا کیا ہے؟ دیکھیں میں نے کبھی بھی اس درس کو روایتی خطاب نہیں سمجھا. یہ جو آپ کا اگو پنڈر کا یہ جو درس ہے، میں شاہ جی سے عرض کر رہا تھا، موجود ریاض شاہ صاحب سے، غالباً سال ہونے والا ہے، تقریباً 9واں درس ہے، تقریباً ہم سال کے قریب آ رہے ہیں، اور 9 کے 9 درسوں میں ہر نئے ٹاپک پہ قرآن پڑھا گیا ہے. آپ کے 9 کے 9 دروس میں ہر نئے ٹاپک پہ قرآن پڑھا گیا ہے. آج پھر ایک نیا ٹاپک ہے. میں نے کبھی بھی آپ کے اس نشست کو روایتی جلسہ نہیں سمجھا. روایتی جلسہ ہوتا ہے آئے خطاب کیا چلے گئے، سمجھ آئی ٹھیک ہے، نہیں آئی پھر بھی چلے گئے. نہیں، یہاں پہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے عقائد ٹھیک رہیں، کوئی شیطان گھسنے نہ پائے، معاملات ٹھیک رہیں. جوان بچے یہ جو محنت کر رہے ہیں، اس کا مقصد ہے. میں عرض کر رہا ہوں دو چیزیں ہیں، اصول دین، ضرورت دین. کتنی چیزیں؟ کون سی؟ اصول دین. ٹھہریں ایک آیت پڑھ کے سمجھاتا ہوں. یہ سورہ تغابن کی آیت ہے، 64 نمبر سورہ ہے، 8 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. اب ایمان کس پہ لے کے آنا ہے؟ جو نازل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن. جیتے رہیں. قرآن پہ ایمان لانا ہے. اب سنیے گا، قرآن پہ ایمان لانا اصول دین ہے. کیا ہے؟ قرآن پہ ایمان اصول دین ہے. اب اگر کوئی بندہ زمین پہ قرآن رکھے اور اوپر اپنا پاؤں رکھ لے، ٹھیک ہوگا؟ جی ہرگز نہیں، غلط ہوگا، کیونکہ اس پہ ایمان لانا اصول دین میں سے ہے اور اس کی عزت کرنا ضرورت دین میں سے ہے. اس کی عزت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے. بس یارا اسی طرح اگر میں پڑھتا رہوں گا تو آیات تو کافی ہیں. سمجھو اس بات کو، ہر مسئلہ یا تو اصول دین میں سے ہوگا یا ضرورت دین میں سے ہوگا. ہر مسئلہ یا اصول دین میں سے ہوگا یا ضرورت دین میں سے ہوگا. اگو بنڈر والو، میرے صاحبو، واحد مسئلہ ہے عزت رسول کا، جو اصول دین بھی ہے، ضرورت دین بھی ہے. There is not any sort of compromise in case of respect of رسول اللہ. رسول اللہ کی عزت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کسی قوم کے ساتھ. نبی کی عزت کا معاملہ جہاں پہ آ جائے وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی موافقت نہیں ہے، کوئی مطابقت نہیں ہے، کوئی تطبیقی پہلو نہیں ہے. رسول اللہ کی عزت کے معاملے میں اگر کوئی رسول کی گستاخی کرے گا، ہم اس ملک سے بھی بائی کاٹ کریں گے، اس ملک میں رہنے والی قوم سے بھی بائی کاٹ کریں گے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو ایمان سے خارج ہے. یہ اچھا ایک آیت پڑھتے ہیں، ٹھہرو، سورہ مجادلہ کی آیت ہے، 58 نمبر سورہ ہے. کیا آپ سب نے سبحان اللہ کہہ لیا ہے؟ 58 نمبر سورہ ہے، سورہ مجادلہ. سنیے گا، بی کنسنٹریٹ پلیز. ارشاد ربانی ہے،
لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ فرمایا اس قوم کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں جس قوم کو مصطفیٰ کے دشمن اچھے لگتے ہیں۔ اگو پنڈر والوں، مجھے آپ کا بڑا ہی لطف آیا ہے، آپ نے اس بات پہ سبحان اللہ نہیں کہا بلکہ آپ نے رنج کا اظہار کیا ہے۔ ہر زبان نے اللہ اکبر کہا ہے، استغفر اللہ کہا ہے۔ یہی تو شعور ہے، یہی تو مزہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس بات پہ سبحان اللہ نہیں کہنے۔ اس قوم کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں جسے یار کے دشمن اچھے لگیں۔ اب ٹھہرنا، آگے اللہ نے سیگریگیشن کی۔ اللہ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، مصطفیٰ کا دشمن تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، رسول اللہ کا دشمن تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تیرا فرزند ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، نبی کا دشمن تیرا بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، رسول کا دشمن تیرا رشتہ دار میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ خبردار، اگر مومن رہنا ہے نبی کے دشمنوں کو چھوڑنا پڑے گا، رسول اللہ کے دشمنوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس بندے کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں جسے نبی کے دشمن اچھے لگیں۔ اگو پنڈر والو، جب یہ آیت میں پڑھتا ہوں نا تو یہ جو لفظ ابناءہم جب میرے سامنے آتا ہے نا، بیٹا، نبی کا دشمن تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، رک جانا۔ اس آیت کو پڑھ کے میرے ذہن میں جنگ بدر آتی ہے، جب ادھر حضرت ابو بکر نبی کے ساتھ تھے اور ابو بکر کا بیٹا ابو جال کے ساتھ تھا۔ یاد آیا؟ نہیں جی، پکھے بے شک خیر ہے، تھوڑی گرمی ہونے دے، سو پکھے بند رہنے دیں، گرمی ہونے دیں۔ آپ نے تو ساری مسجد ٹھنڈی کی ہوئی ہے، گرمی ہونے دیں، گرمی زیادہ بہتر ہے، پکھے نہ چلائیں، پکھے بند رہنے دیں۔ یہ بھی بیٹا آہستہ کر دیں، ذرا بند کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں پسینہ آنے دیں، گرمی ہونے دیں، وجود میں گرمی آئے، قرآن کے پیغام سے ٹھنڈک آئے، کوئی بات نہیں، بے فکر ہے۔ اگر یہ ٹرپ کر گئے ہیں بہتر ہوئے، بہتر ہوئے، آپ سنیں قرآن سنیں۔ خبردار، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں جسے یار کے دشمن اچھے لگیں۔ ابناءہم، وہ تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اب ادھر ابو بکر نبی کے ساتھ، بدر میں دوسری طرف ابو بکر کا بیٹا ابو جال کے ساتھ، بدر کے بعد کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا، اسلام میں آ گیا، دار اسلام میں داخل ہو گیا، دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کے ان کا بیٹا کہتا ہے، ابا جی بدر میں آپ بڑی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، ہمیشہ باپ سمجھ کے چھوڑتا رہا۔ آپ نے فرمایا چپ کر، ابو بکر کی تلوار کے نیچے تو ایک دفعہ بھی نہیں آیا، اگر میری تلوار کے نیچے بدر میں آ جاتا میں نے تمہیں بیٹا نہیں سمجھنا تھا، یار کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اتار دینی تھی۔ تو بھائی یہ ایمان ہے، کیسا ایمان تھا ان لوگوں کا۔ میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ آج ہمیں قرآن عزت رسول پہ پڑھنا ہے۔ ہماری غیرت کو جھنجھوڑا ہے انڈیا نے، پہلے قدم ڈنمارک نے اٹھایا، پھر یہ مجھے تو نام ہی نہیں سکھاتا نا، فرانس نے اٹھایا، بھولے رہیں تو اچھا ہے، اور اب بھارت نے کسر نہیں چھوڑی۔ انہیں پتہ نہیں کہ مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ ہے، رسول اللہ کی عزت مومن کی غیرت کا معاملہ ہے۔ ہاں جی، رسول اللہ کی عزت، آئیے عزت پہ میں نے آیت پڑھی ہے، سورہ فاطر کی آیت ہے بھائی، 35 نمبر سورہ ہے، 10 نمبر آیت ہے۔ عزت وہ چیز ہے جس کی خواہش ہر بندے کو ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت میں ایک ایلیمنٹ ہے، نفس، جو چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، جسے آپ عزت نفس کہتے ہیں، یعنی عزت کا طلبگار ہر بندہ ہے۔ یار بندہ پنڈ آ جائے نا، پنڈ والے سادہ پانی پلا دیں تو محسوس کر جاتا ہے بندہ، گھر جا کے وہ پھر ایک بات کرتا ہے کہ یار میری عزت ہی نہیں کی، بندہ بوتل ہی لے آتا ہے۔ محسوس کیا نا، کیا؟ کمی بھی ہونا، پنڈ کا کمی ویسے کسی کو سمجھنا نہیں چاہیے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کوئی کمی شمی نہیں ہوتا، بالکل کوئی کمی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ،
میری بارگاہ میں کسی چودھری کی عزت نہیں، میری بارگاہ میں کسی ایم پی اے کی عزت نہیں، میری بارگاہ میں کسی وزیر کی عزت نہیں، میری بارگاہ میں اس کی عزت ہے چاہے وہ بندوں کی جوتیوں میں بیٹھا ہو، اگر اس کے دل میں تقوی ہے میں اللہ اس کی عزت کرتا ہوں۔ خدا جانے وہ جو پیچھے بیٹھا ہے رب کی بارگاہ میں اس کی کتنی عزت ہے، وہ جو آخر پہ بیٹھا ہے اللہ جانے رب کی بارگاہ میں اس کی کتنی عزت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اے سی والی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہماری بڑی عزت ہے، وہ جو موچی بیٹھا ہے نا جوتیاں گانڈ رہا ہے، رب جانے اس کی عزت کتنی ہے۔ بھائی اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی عزت ہے جو متقی ہے۔ بھائی کس کی عزت ہے؟ وہ بندہ ہے نا، کون عزت کر رہے؟ ابھی چپ ہیں آپ، کون عزت کر رہے؟ اللہ۔ کس کی؟ بندے کی، متقی کی۔ کون عزت کر رہے؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ ٹھہر جو، بندے بندوں کی عزت کرتے ہیں تین وجوہات سے۔ آج میں تمہیں رسول کی عزت سمجھانے لگا ہوں۔ بندے بندوں کی عزت کرتے ہیں تین وجوہات سے، یا تو اس کے علم کی وجہ سے، یا اس کی دولت کی وجہ سے، یا پھر اس کی طاقت کی وجہ سے، جسمانی طاقت کی وجہ سے۔ بس چوتھا اور کوئی پیرامیٹر نہیں ہے۔ عزت کی عزت ہے علم ہے بھائی، عزت ہے بھائی بڑی دولت ہے، عزت ہے بھائی بڑا جوان ہے، گاؤں کا بڑا جناب جوان آدمی ہے۔ یہ تین پیرامیٹر ہے جس کی وجہ سے بندے بندوں کی عزت کرتے ہیں۔ اب اللہ عزت کرتا ہے متقی کی، ہم عزت کرتے ہیں دیکھ کے۔ بھائی آپ عزت کرتے ہیں شاہ صاحب نے بڑی پاک شاک پہنی ہوئی ہے جناب، بڑا سوٹڈ بوٹیڈ آتے ہیں، قرآن سامنے رکھا ہوتا ہے جناب، قرآن پہ باتیں کرتے ہیں، عزت بندے کر رہے ہیں، لیکن شاہ صاحب تنہائی میں کیا ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں آپ سمجھے، ٹھہرے۔ میں جناب کی عزت کرتا ہوں، خوبصورت داڑھی ہے، خوبصورت امامہ ہے، مسجد کے امام ہیں، جو میں نے دیکھا ہے آپ عالم ہیں، حافظ ہیں، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے اس بناؤ شگاؤ کی وجہ سے میں ان کی عزت کر رہا ہوں، لیکن یہ پیچھے تنہائی میں اکیلے کمرے میں کیا ہے اس کا مجھے پتا۔ آپ میری عزت کرتے ہیں، میری تنہائی کا آپ کو پتا، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کی تنہائی کا مجھے پتا۔ خدا جانے جس سے کسی کی تنہائیاں نہیں چھپی، جس کی وہ عزت کرے، بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے بھائی، جس سے کسی کی تنہائیاں نہیں چھپی، جس کی وہ عزت کرے، خدا جانے پھر اس کا معیار کیا ہوگا۔ اچھا جس بندے کی اللہ عزت کرے اس کا معیار عقل میں نہیں آ سکتا، تو جس مصطفیٰ کی اللہ عزت کرے اس نبی کا معیار تیری عقل میں آ سکتا ہے؟ جی لگائیں بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، بسم اللہ بسم اللہ، زندہ باد۔ آئیے جی سورہ فاطر پڑھتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو رسول کی عزت سمجھانی ہے، اپنی علمی استطاعت کے مطابق میں کوشش کروں گا۔ بھائی 10 نمبر آیت ہے، سورہ فاطر 35 نمبر سورہ ہے۔ بھائی عزت چاہیے؟ یار عزت چاہیے، مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، عزت چاہیے۔ لو جی عزت کیسے ملے گی؟ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کانا یرید العزت، کون ہے ایسا بندہ کہ جسے عزت چاہیے؟ کون ہے جو عزت کا طلبگار ہے؟ من کانا، ہے کوئی طلبگار عزت کا؟ مولا حکم کر ہم ہیں۔ اللہ فرمائے من کانا یرید العزت، سنے جو بندہ عزت کا طلبگار ہے وہ سنے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ بھائی عزت کس کے لیے؟ ساری عزتوں کا مالک کون ہے؟ ہر طرح کی عزت کس کی ہے؟ بندے جب اللہ کا نام آہستہ لیتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یار ساری عزتوں کا مالک کون ہے؟ جو بندہ بھی عزت کا طلبگار ہے سنو، عزت صرف اللہ کے لیے ہے، عزت کا مالک صرف اللہ ہے، عزت صرف رب کے لیے ہے۔ اچھا ٹھہرے، میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں، سورہ صافات ہے، 37 نمبر سورہ ہے، 37 نمبر سورہ ہے، 180 نمبر آیت ہے۔
یہ آیت بڑی دفعہ آپ نے پڑھی ہوگی، 37 نمبر سورہ اور 180 نمبر آیت۔ مجھے ایک قرآن پاک دوسرا دیجئے گا جی، 175 178 جی، قرآن پاک دوسرا دیجئے گا۔ آپ سبحان اللہ کہہ لو جی، آجائیں جی، ٹھیک ہے، سبحان، یہ سامنے آ گئی آیت، سبحان اللہ فرمایا میں پاک ہوں، رب العزت، اللہ فرمایا میں پاک ہوں، ساری عزتیں میرے لیے ہیں۔ سبحان ربی کا، میرا محمد آپ کا رب پاک ہے، اور پھر فرمایا رب العزتی، خبردار کسی کی کوئی عزت نہیں، ساری عزت اللہ کی ہے۔ بھائی عزت کا مالک کون ہے؟ بھائی ذرا سیانے بندے بولو، بھائی عزت کا مالک کون ہے؟ ساری عزت کس کے لیے؟ اللہ ہے عزت کا مالک، اللہ ہی عزت کا شہنشاہ ہے، اللہ ہی عزت والا ہے۔ اچھا ٹھہرو، ذرا رک جاؤ، سورہ صاد میرے سامنے آ رہی ہے، 38 نمبر سورہ ہے، اللہ کی عزت۔ رک جانا، اب یہ ساری آیتیں ہیں، لمبی گفتگو ہے، اگر ایک ایک آیت پہ رکوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، میں جلدی سے انہیں پڑھ کے گزر جوں گا، رکوں گا نہیں۔ اللہ فرمائے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اللہ فرمائے جب ہم نے آدم کو مٹی سے بنانے کا ارادہ کیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر ہم نے آدم کو سجایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی، پھر آدم میں ہم نے اپنی روح کو پھونکا، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، پھر ہم نے حکم کیا فرشتوں کو جھک جاؤ، فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتے جھک گئے، الا ابلیس، ابلیس نہیں جھکا، استکبر وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا، قال یا ابلیسو، اللہ فرمائے اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے تجھے منع کیا سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، استکبرتا ام کنتا من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے، قالا، جواب دیا اس نے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من النار، مجھے آگ کا بنا رہا ہے، وخلقتہ من طین، اسے مٹی کا بنا رہا ہے۔ جب اس نے آدم کو مٹی کہا، قال فاخرج، اللہ فرمایا دفع ہو جا، گیٹ آؤٹ فرام دس ایئر، یو کین گو فرام ہیئر، فاخرج، نکل جا، فإنک رجیم، تو رجیم ہے، وإنک علیک لعنتی، تم پہ میری لعنت ہے، الی یوم الدین، قیامت تک تو لعنتی ہے، قیامت تک تو لعنتی ہے۔ نہیں ٹھہر جو اگو پنڈر والو، آپ نے غور نہیں کیا، اللہ فرمائے ابلیس قیامت تک تو لعنتی ہے، مولا کیوں، اس نے تمہیں نہیں ماننا، فرمایا نہیں مجھے تو مان رہا ہے، تو مولا پھر کیا ہوا، اللہ فرمایا غور نہیں کر رہا، میرے آدم کی توہین کر رہا ہے، نبی کی توہین کر رہا ہے، نبی کی گستاخی کر رہا ہے، نبی کی توہین کر رہا ہے۔ بندوں کو سمجھ آنی چاہیے جو بھی نبی کی توہین کرے گا نا اس پہ میری لعنت ہے، بندوں کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے جو بھی میری توہین کرے گا اس پہ میری لعنت ہے۔ اچھا اگر آدم علیہ السلام کی بندہ توہین کر جائے تو وہ لعنتی ہے، تو اگر مصطفیٰ کی توہین ہو جائے تو اللہ جانے پھر وہ کتنا بڑا لعنتی ہے۔ اچھا آگے سنو، اللہ فرمائے فاخرج، دفع ہو جا، فإنک رجیم، پھٹکار ہو تم پہ، وإنک علیک لعنتی، تم پہ لعنت ہو، قالا، ابلیس نے کہا، ربی، میرے رب، فانذرنی الی یوم یبعثون، مجھے زندگی دے محشر تک، قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جا میں نے تمہیں زندگی دی، الی یوم الوقت المعلوم، محشر تک میں نے تمہیں زندگی دی۔ جب اسے زندگی مل گئی نا، اس آیت کے لیے میں نے یہ پچھلی ساری آیتیں پڑھی ہیں، اب ابلیس نے اللہ کی طرف چہرہ کر کے کہا قالا فبعزتک، قالا فبعزتک، ابلیس نے کہا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، ہائے ہائے، قالا فبعزتک، اللہ مجھے نا تیری نہیں، جیتے رہیں تیری نہیں، مجھے تیری عزت کی قسم ہے۔ اس کا مطلب ہے اس پلیت کو بھی پتا ہے کہ کوئی ہے اللہ کی عزت۔ بھائی عزت کس کی ہے؟
سارے بولو یار، عزت کس کی ہے؟ عزت کا مالک کون ہے؟ کسی کی کوئی عزت نہیں، ساری عزتیں اللہ کے لیے، ساری عزتیں خدا کے لیے۔ لو جی بس گفتگو ختم ہو گئی، 8-2 ہو گئے۔ اب اللہ کی کرنی ہے عزت۔ بھائی کیا کرنی ہے؟ عزت کس کی؟ اللہ کی۔ عزت کرنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کس کی ہم عزت کر رہے ہیں، ہماری آنکھ تو دیکھ نہیں سکتی۔ عزت کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، ہم وہاں پہ جا نہیں سکتے۔ عزت کرنے کے لیے بلانا پڑتا ہے، وہ آنے جانے سے پاک ہے۔ عزت کرنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے، لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کرنی ہے عزت۔ آپ سمجھے ہی نہیں ہے؟ اب کرنی ہے عزت، عزت کے لیے جانا پڑتا ہے، عزت کے لیے بلانا پڑتا ہے، عزت کے لیے پاس بٹھانا پڑتا ہے، پھر ہوگی عزت۔ اب وہ آ جا تو سکتا نہیں، نہ وہ تیرے پاس آ سکتا ہے، نہ تو اسے بلا سکتا ہے، تو مولا پھر ہم تیری عزت کیسے کریں؟ تو آ جا تو سکتا نہیں، پھر تیری عزت کیسے کریں؟ اللہ فرمائے اچھا میری عزت کرنی ہے؟ مولا بالکل کرنی ہے۔ اللہ فرمائے سن، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، جو بندہ چاہے کہ میں اللہ کی عزت کروں، وَلِرَسُولِهِ، وہ مصطفیٰ کی عزت کر لے، اللہ کی ہو جائے گی۔ میرے صاحبو رسول اللہ کی عزت خدا کی عزت ہے، رسول کی عزت خدا کی عزت ہے۔ اگر رسول اللہ کی عزت نہیں معاشرے میں، بس اگلا جملہ میں نہیں بولنا چاہ رہا، کیونکہ رسول اللہ کی عزت خدا کی عزت ہے۔ اچھا اگر آپ تھکے نہیں، مجھے نبی کی عزت پہ کچھ آیات میرے ذہن میں چل رہی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ یونس کی آیت ہے، سورہ صاد کی آیت ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے، سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ آپ کہو میں پڑھوں؟ نبی کی عزت، رسول کی عزت۔ آج کل ٹائم کیا چل رہا ہے جی؟ عشاء 9 بجے ہوتی ہے، 9:05 پہ 8:30 چھوڑ دیں گے جی، ٹھیک ہے جی، 8:30 چھوڑ دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ سنیے گا جی، ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، مہربانی کرو زمین پہ فساد مت کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم کوئی فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے الا، خبردار، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کوئی اصلاح نہیں کر رہے، یہ میری زمین پہ فساد کر رہے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں فساد نہ کرو، یہ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، فساد نہیں کر رہے، اصلاح کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی اگو پنڈر والوں، باتیں دو ہیں، یا اصلاح ہے یا فساد ہے۔ اگر اصلاح ہے تو فساد نہیں، لیکن اگر فساد ہے پھر مصلحت نہیں ہے، اصلاح نہیں ہے۔ آپ چھوڑو معاشرہ، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، جس گھر میں اصلاح کے پہلو ہیں وہاں پہ فساد نہیں ہے۔ جس گھر کا بڑا مصلحت رکھتا ہے اور سب کو جوڑنے کا ڈھنگ رکھتا ہے وہاں پہ فساد نہیں ہے۔ جس گھر کا بڑا ہی فسادی ہے وہاں پہ اصلاح نہیں ہو سکتی، وہاں پہ فساد ہی فساد ہوگا۔ باتیں دو ہی ہیں، یا اصلاح ہے یا پھر ٹھہرو، اب رکنا مولا یہ فسادی کون ہے؟ رک جا۔ اللہ فرمائے الذین ینقضون، سورہ بقرہ، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل،
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو رشتے میں نے بنائے ہیں نا، جو بندہ ان رشتوں کو توڑ رہا ہے وہی تو فسادی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو دانا پھینک رہا ہے نا، بڑا سیاںا ہوں وچوں، اللہ فرماتا ہے فسادی ہے۔ بھائی بھائی کو جو جدا کرنے میں لگا ہوا ہے نا، شاباش جیتے رہیں، وہ فسادی ہے۔ بالکل بولے میرے ساتھ، باپ اور بیٹے کے درمیان جو جدائی ڈال رہا ہے نا، فسادی ہے۔ بھائی بہن کو جو لڑا رہا ہے نا، وہی تو فسادی ہے۔ ہمسائے کو جو جدا کر رہا ہے نا بندہ، وہ فسادی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے خاسرون، اسے کبھی فائدہ نہیں ہوگا، اسے گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا اسے، اس کا یہ فعل اسے کبھی فائدہ نہیں دے گا۔ اچھا ایک تو بات یہ ہے، ایک تو یہ اللہ نے فرمایا خاسرون، رکنا۔ سورہ رعد میں اللہ فرماتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو میں نے رشتے بنائے ہیں نا، باپ بیٹا، بھائی بھائی، بہن بھائی، چاچا بھتیجا، ماما بھانجا، پھوپھی بھانجا، تایا بھتیجا، ماں بیٹا، بہن بھائی، ان رشتوں کو جو توڑے گا وہ فسادی ہے اور اس پہ میری لعنت ہے، اس پہ میری لعنت ہے۔ ہم رشتے توڑنے میں دیر ہی نہیں کرتے، ہمیں تو اتنا سا پروٹوکول نہ اگر کہیں سے ملے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لچک ہی نہیں رکھتے بالکل۔ بھائی میں گیا میرے لیے اٹھیا ہی نہیں، بس ختم کہانی۔ بھائی وہ آیا اس کے لیے وہ کھڑا ہوا میرے لیے اٹھا، ختم۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ ہم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو رشتے توڑے گا وہ فسادی ہے اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے، خدا کی اس پہ لعنت ہے۔ جس نے ماں کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، تائے کو چھوڑا، چاچے کو چھوڑا، مامے کو چھوڑا، پھپھی کو چھوڑا، خالہ کو چھوڑا، کسی بھی وجہ سے چھوڑا، وہ فسادی ہے اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ آپ محسوس تو نہیں کر رہے؟ تو پھر کر بھی لیں، پھر کون سی بات ہے؟ جو قرآن کا پیغام ہے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جس نے کسی رشتے کو بھی توڑا، اگو پنڈر والوں، اس نے زمین پہ فساد کیا، اور جس نے اللہ کی زمین پہ فساد کیا خدا کی نظر میں فسادی بھی ہے۔ اور ایک ٹھہرو، دو آیتیں میں پڑھتا ہوں، ٹھہرو۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے واللہ لا یحب الفساد۔ اللہ فرماتا ہے میں اللہ فساد پسند نہیں کرتا۔ ٹھہرو، سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے، سورہ قصص میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المفسدین۔ اللہ فرماتا ہے نہ میں فساد پسند کرتا ہوں، نہ میں فسادی پسند کرتا ہوں۔ نہ مجھے فساد پسند ہے اور نہ ہی مجھے، بڑا پتا ہوتا ہے کہ برادری میں کس نے فساد ڈالا ہوا ہے۔ جب بندے اس سے ملتے ہیں نا، اسے بٹھا کے سمجھاتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کہتا ہے میں تو نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، یہ بات آپ کیا کر رہے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ بندیاں دے اکھاں وچ کٹا پا سکنا ہے۔ اللہ سورہ یونس وچ فرماتا ہے وَرَبُّكَ اعلم بالمفسدین۔ اے جنہ مرضی چھپدا رہے مینوں تے پتہ ہے نا اے فسادی ہے۔ ہائے دیکھ لو، ایک ایک گل قرآن کھول کے بیان کیتی ہے، بیان ہے توڑا، ایک ایک گل قرآن کھول کے بیان کیتی ہے۔ اللہ فرماندا ہے بندیاں وچ چھپ جائے گا، میریاں اکھاں وچ چھپ نہیں سکدا، مینوں پتہ ہے تو فسادی ہے۔ یہ مطلب ہے فساد اللہ کو نہیں پسند، فسادی اللہ کو، سارے بولے جی ذرا، فساد اللہ کو نہیں پسند، فسادی اللہ کو نہیں پسند۔ ہن ٹھہر جیا جی، اگر یہ آیتاں تسا سن لئی نے، ٹھہر جاؤ۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے مولا صرف رشتے توڑنے ہی فساد ہے؟ اللہ سورہ اعراف پڑھو، 7 نمبر سورہ ہے، 103 نمبر آیت ہے، ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد موسیٰ حضرت موسیٰ کو
بِآیاتِنَا اپنی آیتوں کے ساتھ، اِلیٰ فرعون فرعون کی طرف، وَمَلَائِهِ اور ان کے سرداروں کی طرف. ہم نے موسیٰ نبی کو فرعون اور ان سرداروں کی طرف بھیجا. تو مولا پھر اللہ فرمایا فَظَلَمُوا بِهَا انہوں نے موسیٰ کی گستاخی کی. فَظَلَمُوا بِهَا انہوں نے نبی کی گستاخی کی. فَظَلَمُوا بِهَا انہوں نے نبی کو ماننے سے انکار کیا. فَظَلَمُوا بِهَا انہوں نے موسیٰ نبی کی گستاخی کی. تو مولا پھر اللہ نے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اللہ فرمایا انہوں نے موسیٰ نبی کی گستاخی کی ہے، یہ میری نظر میں فسادی ہیں. انہوں نے نبی کی گستاخی کی ہے، انہوں نے زمین پہ فساد ڈالا ہے. اگو پنڈر والو، اگر موسیٰ کی گستاخی ہو تو زمین پہ فساد ہے، تو اگر محمد کی ہو یار، اگر موسیٰ کی گستاخی فساد ہے تو جہاں پہ مصطفیٰ کی گستاخی ہو کیسے ہم چپ رہے؟ اب ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے کہ ہم تلوار لے کے میدان میں اتر جائیں. خدا کی قسم اگر تلوار والا جہاد ہوتا، میں تلوار لے کے ضرور رسول کی عزت کے لیے نکلتا. لیکن اب جنگ ایٹمی ہے، گولی والی لڑائی ہے، پستول والی لڑائی ہے، بندوق والی لڑائی ہے، ایٹمی لڑائی ہے. ہم مجبور ہیں یا رسول اللہ، ہمیں معاف کر دیجیے گا یا رسول اللہ. ہم کچھ نہیں کر رہے آپ کی عزت کے لیے. ہم اپنے گاؤں میں مقید ہیں، ہم اپنے گھر میں شہر میں مقید ہیں، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا. لیکن ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم مسجد میں بیٹھ کے قرآن کھول کے محمد کی عزت پہ بات تو کر سکتے ہیں. آج کے درس میں ہم نبی کی عزت کو دیکھ تو سکتے ہیں کہ رسول کی عزت کا معیار کیا ہے. نبی کی گستاخی زمین پہ فساد ہے، کرنی ہے رسول کی عزت. کیا کرنی ہے؟ بس میں 5 منٹ اور ہوں آپ کے درمیان. کرنی ہے عزت. بولو کیا کرنا ہے؟ یہ رکھ دیا میں نے قرآن. مجھے ایک پنسل دیجئے، میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس یہ نکل آئیے. ٹھیک ہے، رک جائیں، ٹھہر جاؤ. ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ یہ کام ہے جو ہم نے کرنا ہے. یہ آپ بھی چاہتے ہو، میں بھی چاہتا ہوں. بھائی کیا کرنا ہے؟ کس کی؟ سارے چاہتے ہو، ہر بندہ چاہتا ہے. ہمیں اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، رسول کی عزت پہ داغ نہ آئے. یہ چاہتے ہو. کرنی کیسے ہے؟ کیا کریں؟ پورے پاکستان میں فیس بک پہ بار بار ایک بات کی جا رہی ہے، عزت کرنی ہے رسول کی. رسول کی عزت کے لیے نکلنا ہے. ہاں نکلنا ہے. نکل کے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ بولو کچھ. کیا ہو رہا ہے آج سڑکوں پہ؟ کیا ہوا ہے؟ احتجاج ہوا ہے. ادھروں کی آواز ہے جلوس نکلے نے. اس کا مطلب ہے رسول کی عزت کے لیے یا تو زیادہ سے زیادہ بندوں نے احتجاج کیا ہے. اچھا احتجاج میں کیا کرتے رہے بھائی؟ نعرے لگے. ہاں جو ہوا مجھے بتاؤ وہاں پہ کیا ہوا؟ نعرے لگے. مثلا کیا نعرے لگے؟ ہاں جی بولیں. یا رسول اللہ کے نعرے لگے، لبیک کے نعرے لگے، یا رسول اللہ کے نعرے لگے، من سب نبیا فاقتلوہ، یہ نعرے لگے. یہ بھی نعرہ، یہ بھی نعرہ، وہ بھی نعرہ. احتجاج اور نعرے، بس یہ رسول کی عزت ہے. احتجاج کرنے سے رسول کی عزت ہو گئی، نعرے لگانے سے عزت ہو گئی. جس بندے نے بڑا مار کا مارا، اس نے پتا کیا کیا؟ اس نے پورا جلسہ ہی رکھ لیا. اس نے کہا جی گجرانوالے سے میں شاہ صاحب کو بلاتا ہوں، بندے اکٹھے کروں گا، دیگیں اتاروں گا، لائٹیں لگاؤں گا، ساؤنڈ بلاؤں گا، مووی والا بلاؤں گا، شاہ صاحب آ کے تقریر کریں گے. رسول اللہ کی عزت پہ شاہ صاحب نے تقریر کی. بندوں نے تقریر سنی، بندے گھروں میں چلے گئے، جا کے سو گئے. جس نے محفل کرائی مطمئن ہو گیا میں نے نبی کی عزت کر لی. آپ کا خیال ہے جلسہ عزت ہے رسول کی؟ نعرے لگانا رسول کی عزت ہے؟ احتجاج کرنا رسول کی عزت ہے؟ یہ جتنے کام ہیں نا، یہ سارے عزت کے ذریعے ہیں، عزت نہیں.
نہیں آپ سمجھے، ٹھہر جو، یہ عزت کے ذریعے ہے. ہم نعرے لگا کے عزت تک پہنچنا چاہتے ہیں. نعرہ لگانا رسول کی عزت نہیں ہے. آپ نعرے نہ بھی لگاؤ پھر بھی رسول کی عزت ہے. بھائی رسول کی عزت آپ کے نعروں کی محتاج ہے. نعرے رسول کی عزت نہیں، دیکھے رسول کی عزت نہیں، ولولہ انگیز تقریریں رسول کی عزت نہیں، اتشال والے معاملات رسول کی عزت نہیں. سڑکیں بند کر دو، یہ نہیں عزت نبی کی. احتجاج کرو گلی گلی نکل کے، یہ بھی عزت نہیں. اچھا بائیکاٹ بھی کیا بندوں نے. میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ سعودیہ کے کچھ لوگوں نے انڈیا کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا، شاید آپ کی نظر میں آیا ہو. بائیکاٹ بھی کیا. یہ جو ہم بائیکاٹ کریں گے نا، یہ بھی ذریعہ عزت ہے. عزت نہیں ہے، یہ بھی ذریعہ عزت ہے کہ ہم عزت تک چلے جائیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے میرے صاحب، وہ پھر عزت کیا ہے؟ کیا ہے رسول کی عزت؟ پورا ملک آج نکلا ہوا ہے رسول کی عزت کے لیے، 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 رسول کی عزت کے لیے. ہے کیا؟ کبھی بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے سوچا ہے کیا؟ ٹھہر جاؤ میں سمجھاتا ہوں. یہ المفردات ہے، دیکھنا پڑے گا عزت کیا ہے. اس لفظ کو دیکھنا پڑے گا. لفظ ہے عزت. ٹھہر جو، یہ کیا ہے؟ یہ بڑی قدیم کتاب ہے، المفردات فی غرائب القرآن. یہ عربی میں ہے. راغب اصفہانی نے یہاں پہ لکھا ہے لفظ عزت کو. مجھے سنیے گا میرے بچوں، جوان بچے دھیان سے سنو. آپ لکھتے ہیں کہ عزت کسے کہتے ہیں؟ العزت، عزت حالت کیفیت ہے. عزت حالت کا نام ہے، عزت کیفیت کا نام ہے. کس چیز کی؟ مانعۃ للانسان من ان یغلب. عزت کیفیت ہے کہ کسی انسان پہ کسی کا غلبہ نہ ہو. نہیں، ٹھہرو، سادے بندے بیٹھے نا، ٹھہرو. یہ ہے دو ایلیمنٹ، یہ دو ایلیمنٹ ہیں. ایک ہے اے اور ایک ہے بی. اگر اے کا بی پہ غلبہ ہو جائے تو یہ اے کی عزت ہے. اگر اس کا اس پہ غلبہ ہو جائے، کسی کا غلبہ ہو جائے، جس کا غلبہ ہو اس کی عزت ہے. نہیں آپ سمجھے، میں سمجھانا چاہتا ہوں. سمجھو لغت میں کیا بات سامنے آ رہی ہے. جس کا غلبہ ہو اس کی عزت ہے. تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ نعرے لگانا عزت نہیں ہے، عزت کا ذریعہ ہے. احتجاج کرنا عزت نہیں ہے، عزت کا ذریعہ ہے. بائیکاٹ کرنا رسول کی عزت نہیں، عزت کا ذریعہ ہے. ان سارے ذرائع کا مقصد یہ ہے وجود پہ محمد کا غلبہ ہو جائے. جب تیرے وجود پہ نبی کا غلبہ ہو جائے گا تو رسول کی عزت ہے. معاشرے میں رسول کا غلبہ کرو، محمدیت کو عام کرو، مصطفیت کو عام کرو. ہر طرف محمد محمد ہو، ہر طرف مصطفیت ہو. مجھے معاف کرنا، تیرا اقتصادی نظام مصطفیت سے خالی ہے، تیرا معاشی نظام مصطفیت سے خالی ہے، تیرا سیاسی نظام مصطفیت سے خالی ہے، ڈیموکریسی جمہوریت مصطفیت سے خالی ہے. تیرا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان محمدیت سے خالی ہے. چنگی عزت کرنا پہ سونی عزت نبی دی بھی کرنے. چھوڑو ملک کو، تیرے گھر میں محمدیت نہیں ہے، تیرے شادی بیاہ محمدیت والے نہیں، تیری گھر کی رسومات مصطفیت والی نہیں ہے. چنگی عزت پہ کرنا. ہمیں پتہ ہی نہیں نبی کی عزت کیا ہے. جس گھر میں نظام مصطفیٰ آ جائے وہ گھر نبی کی عزت کر رہا ہے. جس ملک میں نظام مصطفیٰ آ جائے وہ ملک نبی کی عزت کر رہا ہے. یہ دیکھو میری طرف، یہ ہے نا میرا وجود، یہی وجود ہے.
یہ وجود ہے. میرے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک یہ میرا وجود ہے. اگر اس وجود کا میں خود مالک بنا رہا تو پھر نبی کی عزت نہیں ہے. اگر اس وجود کو میں نبی کے تابع کر دوں، یہ ہے نبی کی عزت. بھئی یہ کیا ہے؟ ٹھہرو، میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ٹھہرو. اللہ نے رسول کی عزت کروائی ہے. ٹھہر، رک جاؤ، بس یہ آیتیں سنو اور دعا کی طرف آتے ہیں. اللہ نے محبوب کی عزت کروائی ہے. اللہ فرمایا سنو، میری عزت کرنی ہے؟ جی مولا تیری کرنی ہے. اللہ فرمایا سن، وما آتاکم اللہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے جنہیں میری عزت کرنی ہے نا، وہ پتہ کی کرے، جیڑی شے رسول دین او لے لوے تے جتھوں رسول روکن اتھوں رک جائے. سمون ہے کہنے رسول دی عزت، رسول دی عزت، رسول دی عزت، رسول دی عزت، رسول پہ عزت. اشتہار بھی لگے نے، عزت رسول کانفرنس. عزت کیا ہے نبی کی؟ رسول جو دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ. اے جو نبی دی عزت، یہ ہے نبی کی عزت. ٹھہرو، سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو، جب میرا مصطفیٰ چلتا ہونا تو اس کے آگے نہ چلا کرو، اس کے پیچھے رہا کرو. جو اس سے آگے چلا گیا اس نے خدا کو کراس کیا. ہائے ہائے، جو اس سے آگے چلا گیا اس نے خدا کی توہین کی. اگر تم چاہتے ہو کہ ہم خدا کی بھی عزت کریں، محمد کی عزت کرو، اسی میں خدا کی عزت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جس محفل میں نبی آ کے بیٹھ جائیں، اپنی آواز کو مصطفیٰ کی آواز سے آہستہ رکھا کرو. نبی دی عزت کرنی ہے، مصطفیٰ کی عزت کرنی ہے. چھوڑ دی ساری گفتگو. میرے صاحبوں، اپنے گھروں میں محمدیت لے آؤ، اپنے وجود پہ مصطفیت کو غالب کرو. او میرے جوان بچوں، اپنا آئیڈیل مصطفیٰ کو بناؤ. چھوڑ دو یہ انڈیا کے ہیرو اور یہ فلاں انگریز ہیرو، چھوڑ دو انہیں. اپنی زندگی کا آئیڈیل خدا کا محبوب بناؤ. یہ محمد کی عزت ہے. اپنی زندگی کا ہر پہلو رسول کی سیرت پہ لے کے آ جاؤ. یہ رسول اللہ کی عزت ہے. میری دعا ہے کہ ہمیں اس بات کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی کی عزت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا درس انشاءاللہ توحید پہ پڑھیں گے، وگرنہ کوئی کرنٹ افیئرز اگر ہوئے تو پھر اسی پہ بات کریں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.